میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری مخلوقات سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر، سارے مومنوں سے بڑھ کر، سارے ولیوں سے بڑھ کر، سارے شہیدوں سے بڑھ کر، سارے صدیقین سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے بڑھ کر، سارے رسولوں سے بڑھ کر، سارے پیغمبروں سے بڑھ کر تیرے میرے سونے آقا اپنے محبوب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ ہمارے آقا حضور کو اپنے محبوب رب نے ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری مخلوقات سے بڑھ کر عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اور اس پر میں چند دلائل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ پہلی دلیل سنیے گا، اللہ نے ساری کائنات سے بڑھ کر ہمارے آقا کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے، کمال والا شان والا بنایا ہے۔ اسی پہلی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس کائنات عالم کے اندر جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، ایک مخصوص شہر کے لیے نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بے شمار دلائل قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ جناب صالح علیہ السلام کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ کائنات والو، ہم نے جناب صالح کو قوم سمود کی جانب مبعوث فرمایا ہے۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اے کائنات والو، ہم نے جناب شعیب کو قوم مدین کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب حضرت یونس علیہ السلام کی بات آئی، رب العالمین نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے نبی جناب حضرت یونس علیہ السلام کو 1,00,000 آدمیوں کے لیے یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بے شمار آیات بینات، بے شمار حضور کی حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر ایک خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص بستی کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نبی بن کر آیا، رسول بن کر آیا، پیغمبر بن کر آیا۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے سونے آقا حضور کے، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کے، باری آئی محمد مصطفیٰ کے، کائنات والو رب العالمین نے ہمارے آقا کو ایک قوم کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ رب العالمین جل شانہ نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا کائنات والوں، باقی سارے انبیاء اور رسول اور پیغمبروں کو مخصوص قوموں، علاقوں اور بستی اور مخصوص لوگوں کے لیے ہم نے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب باری اپنے محبوب کی، رب نے فرمایا نہ، اپنے محبوب کو ایک قوم کے لیے نہیں، ہم نے ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اپنے محبوب کو ساری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
زبان پاک سے زبان نبوت سے اعلان کر کے دنیا والوں کو بتا دو، او دنیا والوں، میں کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، مخصوص اور محدود لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے سارے لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرے مقام پر رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے کائنات والوں، باقیوں کو تو قوم قبیلے بستی علاقے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اپنے محبوب کو ہم نے خاص قوم کے لیے نہیں، ہم نے اپنے حبیب کو سارے کائنات کے لیے، سارے عالمین کے لیے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ باقی نبی مخصوص علاقے مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے، پر اپنے محبوب کو رب نے، ہمارے آقا کو رب نے ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اور سارے عالمین کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے حضور صرف انسانوں کے رسول نہیں، صرف انسانوں کے لیے رسول نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، یہ لفظ خلق بتا رہا ہے کہ حضور کی رسالت میں جن بھی شامل ہیں، حضور کی رسالت میں ملائکہ بھی شامل ہیں، حضور کی رسالت میں شجر بھی شامل ہے، حضور کی رسالت میں حجر بھی شامل ہے، حضور کی رسالت میں یہ زمین بھی شامل ہے، حضور کی رسالت میں یہ آسمان بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے حضور انسانوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے، حضور جنوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے، حضور فرشتوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے، حضور پتھروں اور درختوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے، حضور زمین اور آسمان والوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے۔ ہمارے آقا حضور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ یہ کمال صرف اور صرف رب نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ یہ پہلا کمال ہے ہمارے آقا حضور سرکار مدینہ کا کہ باقی نبی اور رسول مخصوص لوگوں، مخصوص علاقوں، مخصوص بستیوں، مخصوص اور محدود لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ ہمارے آقا حضور کو رب نے سارے جہاں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو لا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو لا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بھی، سب سے بالا